صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے۔ آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے، آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے۔ اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی۔ تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا، اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے؟ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا،
چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا، نہیں بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو، 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک بار بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر تھے، بحرین سے انہوں نے 1,00,000 درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے۔ 1,00,000 درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں۔ وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے۔ مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا، لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے۔ 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے۔ میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلی مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کی، صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا, اسے حاجت مند آ جائے گا, اسے تقسیم کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے. اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر, لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں, سخاوت عرض کر رہا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا, کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو, سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں, رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو, مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے, میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں, تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو. میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا, میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں. عزیزان گرامی وقار, پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت, بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں, اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا, وہ غالب آ گیا, تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے, زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں, سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے. تمہارے پاس 100 روپے تھے, 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا, تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں, تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے. 95 پر بھی تم یعنی کانے نہیں ہو, قناعت نہیں کر رہے ہو, صبر نہیں ہے تمہیں, 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کی غلبہ پا چکا ہے. یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں. جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے. آپ کماؤ, خوب کماؤ, لیکن ایسی ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے, سمندر میں کشتی تیرتی ہے, جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے, اس کی بقا ہے, لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے. تم دنیا میں رہو, تم دنیا میں رہو, مال جتنا چاہے کما لو, لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے, یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے, اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے, تم عطا کرنے والوں میں سے ہو. اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا, اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا, کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے, اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا. قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا. آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں,
اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں، سب ہیچ ہیں۔ پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی۔ وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو، اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ۔ بخالت الگ الگ قسم کی ہے۔ ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔
حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنۃ وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی عزیزان اللہ سے دور ہے۔ میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں، وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی۔ ایک شخص کو اتنی بکریاں دی۔ اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا، اے لوگوں بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا، اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی، اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کی کل جہاں وہی تھی۔ ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے، حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر، یعنی راستے پر، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی۔ کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں،
जलवे जहां आरा की जियारत करूं और पेट के दर्द यानी भूख की शिद्दत को कम करूं। कहते हैं मेरी ख्वाहिश ही हुई थी कि मेरे आका अपने दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए, कहते हैं मैं झुक गया था भूख की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, अबू हुरैरा इस दोपहर के वक्त किस चीज ने तुझे बाहर निकाला, कौन सी चीज तुझे बाहर ले आई? हजरत अबू हुरैरा के अपने पेट की तरफ इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख है, भूख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उठाया और दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा पिछले 3 दिन से मेरे घर में भी फाका ही है, लेकिन उस पर भी मुस्कुराहट है, शिकवा व शिकायत नहीं। फाका तो मेरे आका का शौक था, वरना वो मालिको मुख्तार रसूल हैं, उनके लिए दस्तरखान जन्नत से उतारे जाएं। फाका मेरे आका का शौक था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा उनके घर में 3 दिन से फाका है, मैं तो 2 दिन से भूखा था, अब क्या कहूं? लेकिन यहां पर भी ना कहना मेरे आका की आदत नहीं। अबू हुरैरा से कहा चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकर के रास्ते से चले तो हजरत अबू बकर व उमर भी मिल गए। वो दोनों भी भूखे थे, वो भी भूख की वजह से ही बाहर निकले थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन साथियों को लेकर सीधे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। मेजबान रसूल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। वो कितने खुश नसीब सहाबा हैं जिनके घर कायनात का आका आता हो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर पर थे, देखा हुजूर पाक तशरीफ लाए। हुजूर ने खुद पूछा कि अबू अय्यूब घर में खाने का कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पका तो कुछ है नहीं, आप हुक्म फरमा दें तो एक बकरी का बच्चा है उसे ज़बह कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बकरी ज़बह हो गई। अब यहां पर देखें ये सहाबा हुजूर के साथ दस्तरखान पर हैं, बकरी ज़बह हुई सहाबी रसूल के घर में। हजरत अबू अय्यूब ये कभी नहीं सोचते थे एक ही बच्ची है वो भी मेहमान आ गए, बल्कि वो जब भी हुजूर तशरीफ लाते वजद में आते थे। अपनी खातून से कहते थे कि आज मेरी कामयाबी का दिन है, आज हमारे औज हैं, आज हमारे मुकद्दर जाके हुए हैं। हजरत अबू अय्यूब के घर खाने सालन बना गोश्त का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोश्त के सालन के इंतजार में हम थे, काफी भूखे थे, भूख कितनी लगी हुई थी, लेकिन दस्तरखान पर जब सालन बन करके आया, मेरे अजीजों ये रसूल पाक का वो घराना है जो पूरी कायनात को नवाजता है, लेकिन खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद फरमाया है। यह आपका फख्र था। दस्तरखान पर सालन आया। हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तक ये सोचते थे शायद मेरे से ज्यादा भूखा कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सालन डाला जाने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कटोरी मंगवाई, सालन को निस्फ किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, इसलिए कि पिछले 9 दिन से वो फाके में है। अल्लाहु अकबर। ये लजपाल घराना, सखी घराना, ना कहना उनकी आदत नहीं। कुरान ने तो उनकी फजीलत में आयत नाजिल की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपने सुना होगा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के घर में रोजे से थे सारे लोग। एक दिन एक यतीम आया, 5 रोटियां दे दी। दूसरे दिन एक कैदी आया, 5 रोटियां दे दी। एक मिस्कीन आया, उसे 5 रोटियां दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर वो इफ्तार करते रहे। इस सखावत के दर्जे को मैं समझता हूं पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती। हातिम ताई की जो सखावत मशहूर है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हातिम ताई खुद भूखा रहकर लोगों को दिया हो। हाँ, खुद का घर ठीक ठाक था, खा पी करके दूसरों को दिया जा रहा था, लेकिन रसूल पाक की सखावत में यह असर आपको देखने को मिलेगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا، امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے تو پیوند لگا لباس کیوں پہنتے تھے؟ کھجور کے کھیتے، سونے کی کرسی پر بیٹھتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس سنت پر اگر امت کو عمل کرنا ہوتا تو کیا کرتی؟ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش امتی کی ہے یا نہیں؟ میرے آقا جیسے جیسے کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر رسول پاک بڑے عالیشان محل بناتے اور سونے کی کرسی لیتے تو مجھے بتاؤ اس سنت پر کتنے لوگوں کا عمل ہو سکتا تھا؟ حضور کی پوری زندگی ایسی عادتیں ہیں کہ بغیر چھت والا غریب بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہر امت کے لیے آسان ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہائی پروفائل کی زندگی اختیار نہیں کی کیونکہ امت پر دشوار نہ ہو، امت میری اداؤں پہ اور سنتوں پہ عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ اب آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے، بے حساب نوازتے تھے، اس کی چند مثالیں میں عرض کروں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہوں تو رسول پاک کے پاس آ جاتے، اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں، یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو۔ تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں۔ حافظ الحدیث محمد ابن منکدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔ حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں۔ حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا۔ اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا۔ میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا، انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔
इत्तेफाक ऐसा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया और उसने सवाल किया कि मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी वो मुझे वापस देते हैं। यह हाफिजुल हदीस मदीने तैयबा में रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के कई सौ साल बाद तशरीफ लाए, कई दहाइयों के बाद तशरीफ लाए। अब ये कहते हैं मेरे वालिद घबरा गए कि मैं इसकी अमानत को कैसे लौटाऊं। 80 दीनार उसी वक्त फौरन ला करके पेश करना यह मामूली बात नहीं थी। आपने कहा मुझे एक दिन का वक्त दे दे, कल तक मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अब उनको शर्मिंदगी लायक हो गई, मैंने उसकी अमानत का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम ना हो जाऊं, और इंतजाम करूं तो कहां से करूं। हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप सीधे कब्र रसूल के पास आ गए, रोज़े रसूल के पास बैठकर रोने लगे, और मैंने देखा जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर तक वो वहीं कब्र रसूल के पास बैठे रहे, रोते थे। बार 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 गए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, इतना कहते थे कि मेरे आका मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें, मेरी लाज रख लें, मैंने वो अमानत खर्च कर दी, अब मेरे पास देने की ताकत नहीं। फजर की नमाज हुई, हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फौरन ये हमारे वालिद के पास आया और एक थैली उनके सामने पेश की जिसमें 80 दीनार रखे हुए थे। कहा ये लो मेरी तरफ से नजराना है। हजरत हाफिजुल हदीस के वालिद कहते हैं मैंने गिना, पूरे 80 दीनार थे। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाया कि मुझे कोई तो देने वाला आया है, लेकिन जाते जाते उस शख्स ने पूछा कि बंदे क्या तूने कल से हुजूर से शिकायत लगा रखी है, कल से तू हुजूर की बारगाह में शिकायत लगा रखी है। ये कहते मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा देने वाले तूने नजराना कहकर के दिया, मैंने हुजूर से शिकायत की है या नहीं की है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है। वो कहता है बात दर हकीकत ये है कल मेरे रात में मेराज हो गई, मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और तेरी तरफ मुझे इशारा करके बताया कि उस शख्स को 80 दीनार की जरूरत है, तू अपने घर से ले जाकर दे दे, ये तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। रसूल पाक ने जब ये फरमाया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और वो मैं कयामत के दिन अदा करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के नियामत क्या थी। ऐ बंदे तू मांगने वाला नहीं, मेरे लिए जन्नत लेकर के आया है, मदीना तैयबा में तू आया है जिसकी वजह से मुझे कयामत के दिन मेरे आका की शान से इनाम मिलेंगे। अजीजान गिरामी हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने वफाते रसूल के बाद भी कब्र रसूल से सखावत को देखा है, जूदो सखा को देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी चीज का हवाला देते हुए कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, यहां अगर मगर पे भी नहीं दिया जाता और ना भी नहीं कहा जाता। एक दो नहीं कई मिसालें हैं। एक मर्तबा हाजियों का एक काफिला हज के लिए निकला, उसमें एक गरीब आदमी को खिदमत के लिए उन्होंने रख लिया, उसका नाम बर्रा था। बर्रा शख्स हाजियों के खिदमत के लिए निकला था। अब गरीब आदमी सेठों की खिदमत कर रहा था, हज हुआ, जाहिर सी बात है अमीरों का जैसे हज हुआ गरीब का भी हज हो गया। गया था खिदमत के लिए, जैसे आज भी टूर वालों के साथ बावर्ची चले जाते हैं, उनका भी हज हो जाता है। खाना पकाने के लिए गए थे लेकिन हज भी हो गया। अब हज होने के बाद मदीने आए तो सारे सेठों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया, कहा बर्रा तू तो तुफैली हज कर लिया, पैसे तो कुछ लगाया नहीं, हमारी खिदमत के लिए आया और हज हो गया, पता नहीं तेरा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ। गरीब को ताना मत दो मेरे अजीजों, उसके दिल पर यह चोट लगी, दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। गरीब हो मालदार नहीं लेकिन हज तो किया है ना। लेकिन उन अमीरों ने यह कहा कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, वो रोने लगा। वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी जूदो नवाल के बादशाह हैं, सखावत के आला तरीन मनसब पर फाइज हैं। आज भी वो उसी तरह देते हैं जैसे कल दिया करते थे और सुबह क़यामत तक नवाजते रहेंगे। अजीजान गिरामी वक़ात
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں. حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا. گھر کے دروازے بند کر دیا. گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے. ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے. وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے. وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا. ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے. اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا. آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے. میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا. آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا. لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا. اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے. اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. تیرے باپ کا روزانہ پڑا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے. اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے. حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا. اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے. اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا. وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں. بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں. وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے. اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, बड़े दिन हुए हैं मेरे आका घर को सजाते सजाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार करो है मुसलमानों, चाहे हमारी जिंदगी इस पे फना हो जाए, खत्म हो जाए, दीद के लिए तरसते रहो और इसी इंतजार में तुम्हारी जिंदगी कटनी चाहिए। अब की रात आए कि तब की रात आए, जब ये रातें जिंदगी की कट जाएं, वो रात तो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात होगी, वहां तो दीदार करोगे इंशाअल्लाह, लेकिन उस दीदार के इंतजार में अपनी जिंदगी काटो। ये नहीं कि अपनी आंखों को हसीनाओं की गलाजत से भर लो, गंदी तस्वीरों से गंदी फिल्मों से अपनी आंखों को दागदार कर लो। ये नहीं, इन आंखों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल के दीदार के लिए दिया है। इसीलिए शहजादा आला हजरत ने यूं कहा है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। मुफ्ती आजम हिंद तो ये फरमाते हैं कि तुम अपने आंखों में जलवे रसूल ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि कब्र के दिन, कब्र की रात में फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, तो आप जवाब क्या कहते हैं? वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हमारी आंखों में वो जलवे रसूल इस तरह से रहे, वो आते हैं। बल्कि एक शायर ने यही कहा है मेरे अजीजों, आज गालिबन 7वीं महफिल है, आज 7वीं महफिल है, और इस तरह 70 नहीं 700 महफिलें हो जाए। हम इन महफिल के मुतालिक हमेशा, मैं भी, मेरी आदत ये है, मैं ये कहता हूं क्यों महफिल सजा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, रोज क्यों सुनने आ रहे हो, रोज हम क्यों सुनाने आ रहे हैं? हमारा मकसद ये है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारा अकीदा यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आते हैं तो बेहिसाब अता करते हैं। गमगीन उम्मतियों की फरियाद रसी के लिए भी आते हैं। जिस उम्मती ने जब फरियाद किया मेरे आका वहां तशरीफ लाए। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और बात मैं बता दूं, मशहूर जमाना कसीदा मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकरीबन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के भी 700 साल बाद आने वाले इमाम शरफुद्दीन बोसीरी, ये वो अजीम बुजुर्ग हैं, मद्दाहे रसूल हैं। तकरीबन 170 अशार में इन्होंने कसीदा लिखा है जिसमें मेरे आका के हर अज़ू की तारीफ की है। जिस तरह आप अगर हिंदुस्तान का कोई बोसीरी देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान का शरफुद्दीन बोसीरी देखना चाहते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा को देखें, जिसने अपने नाथिया कलाम में रसूल पाक के हर अज़ू को पिरो करके मोतियों की तरह सजाया है, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी। और हद तो यह है मेरे अजीजों, वहाबियों की, नजदियों की, सल्फियों की हुकूमत आई जिन्होंने इश्क रिसालत वार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की। लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीने रसूल जाते हैं और दरबारे रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बोसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिर्क था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बोसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल
तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूलल्लाही जाहो कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। इमाम बूसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है। आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं, ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफा को सुनाते हैं। इसलिए कि आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिपता भी सुनते हैं। इमाम बूसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुखलतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलकाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ फि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई। बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ऐ बूसीरी, क्या तूने मुझे याद किया है। जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी लिख रहे थे कसीदा कहां से, अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बूसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से है। कसीदा सुनाया तो सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया। कहा, बूसीरी ये मेरी तरफ से इनाम है, और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा, कहा, अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बूसीरी कहते हैं, ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों, जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बूसीरी फरमाते हैं, सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वो चादर भी मौजूद थी। और उसके बाद उठने की कोशिश किया तो मैं देख रहा हूं हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत, ना कोई लकवा है ना कोई फालिज है। ये रसूल पाक का दरबार है, जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे अजीजों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा।
मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं? हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं? फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा। तकरीबन आला हजरत याद किए जाएंगे, सुबह क़यामत तक सुन्नियों में आला हजरत को याद किया जाएगा। बरेली के इमाम ने ही हमें रास्ता मदीने का दिखाया है। हर मुसीबत में मांगो रसूल पाक से, हर बेकसी के आलम में पुकारो उसी रसूल को। हाले बरेली के इमाम ने हमें नमाजों के बाद सलाम में भी यही सिखाया है। जब सलाम में पेश करो तो यूं ही कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर? कहा है यकीन के साथ, तुम हो हफीजो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए? रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं, जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है। अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा है। हम तो सलाम में भी यही पेश करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आका आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारे बेकसी के वक्त मददगार हैं। आओ सआदतुद्दारैन की एक रिवायत में तुम्हारे सामने पेश करता हूं और मैं समेटता हूं गुफ्तगू को। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, यही हमारा उन्वान सुखन है। तकरीबन 400 साल के बाद की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के 400 साल के बाद बड़ी हिकायत, ये हिकायत रूह फरसा है, बिल्कुल रूह को झिझोड़ती है, हमारी उम्मीदों को और करीब करती है बारगाह मुस्तफा से। फरमाते हैं रावी कि एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा, जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया, तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा, शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है। आने वाला है, उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा।
اب یہ غریب آدمی ہے, وزیر کا دربار بڑا دربار, اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا, آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا, دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا, فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں تجھے بتاتا ہوں, اس سے جا کر کے کہہ دینا, اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا, تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر, روزانہ تم سونے سے پہلے, صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو, اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے, کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا, یہ کہہ دینا اسے. یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں, بڑا عالی شان دربار تھا, گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا ایسا غریب آدمی ہوں, مقروض ہوں, مجھے مال کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ غصے میں آیا, کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا. اس نے کہا نہ, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو. وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم. کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے درود نہیں بھیجے. اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا, کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی, کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا, بہت رویا, اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا, اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا, بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے, میرے آقا کی نظر میں ہے, میں میرے آقا کو منا لوں گا, میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا, لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے, تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے, تجھے جو چاہے لے جا. اس غریب نے کہا نہ, مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں, اتنا ہی مال لیا, دوڑا دوڑا خوشی سے آیا. کہاں آیا؟ عدالت میں. قاضی بھی تھے, قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ, آج سینہ چوڑا تھا, مال موجود تھا, جس کا حساب ادا کروں گا. قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے, لیکن محفل جمی تھی. اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جا, سکون لے لے. تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا. قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے. کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے. یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو, لیکن اس کے در سے نہیں, دربار رسالت سے مانگیں گے. کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں, انہی سے مانگیں گے. غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں, حضرت علا ابن مبارک, بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ,
ताबई हैं, ये फरमाते हैं मदीने में पहुंचा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचा, भूखा था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पैसे भी खत्म हो गए थे। मस्जिद नबवी में गया, दोपहर का वक्त था, वो भूख की वजह से शिद्दत से तकलीफ हो रही थी, सो गया ये कह करके या रसूल अल्लाह तुम्हारा मेहमान हूं, आप ही खिलाएं। किससे मांगू, कौन देगा मदीने में, और मदीने में आकर दूसरों से मांगू अच्छा भी नहीं लगता, आपके होते हुए किस दरबार पर मैं जाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, सो गया। मेरे अजीजों, कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखूं, ये फुकहाए उम्मत, मुहद्दिसीन और बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूं, आम बंदों की नहीं। वाला हजरत शेख आला फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कब्र रसूल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आपके एक हाथ में रोटी है और एक हाथ में शहद है, हाथ में रोटी और शहद है, और कहते हैं इब्ने मुबारक तुझे भूख लगी है, तू मदीने में आया, मेरा मेहमान है, ये रोटी और शहद लगाकर खा ले। कहते हैं मैं जल्दी से बढ़कर हाथ से रोटी ले लिया, शहद लगाकर खाता रहा, आधी रोटी खाया था, कब? ख्वाब में बाद वफात रसूल, हुजूर की जाहिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, वफात के कई सौ साल बाद की बात, और ख्वाब में हुजूर खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं। कहते हैं असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया, तो मस्जिद में जो भी सोए होंगे उठा दिए जाते हैं, किसी ने पैर पकड़कर खींचकर मुझे उठा दिया, मैं झटका लेकर उठा तो देखा आधी रोटी और शहद अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, सिराजुल उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा, या सय्यद अस्सादाति जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है, कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं, सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सय्यद अस्सादाति जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतनी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई, पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था, ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से, ये तेरा लिखा है किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी, उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशआर सुन लिए, याद किया, वो मेज़ना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए। ये है ना, फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे? फकीर अगर तारीफ करने लगे कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंग